السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل نے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران ڈویژن کے منصوبوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت اقلیتوں کے تحفظ اور مذہبی آزادی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ کشمیر کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین نے اسلامی تعاون تنظیم پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر کیے گئے تشدد کے واقعات کی تحقیقات کے لیے حقائق جاننے کا ایک کمیشن مقرر کرے۔ چین نے علاقائی ملکوں کے درمیان تعاون میں اضافے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ صدر نے بحیر اسود میں قدرتی گیس کا بڑا ذخیرہ دریافت کرنے پر ترکی کی عوام اور قیادت کو مبارکباد دی ہے۔ احتساب کے بارے میں وزیر اعظم کی مشیر نے کہا ہے کہ حکومت مسلم لیگ نون کے رہنما محمد نواز شریف کو واپس لانے کے لیے تمام قانونی ذرائع استعمال کر رہی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 15 میں سے 13 اراکین نے ایران پر عالمی پابندیاں عائد کرنے کی امریکی قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ جنوبی سوڈان میں آج ایک مال بردار طیارہ جوبا ہوائی اڈے سے اڑان بھرتے ہی تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی منچ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے وزیر اعظم کو اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے کردار کو سراہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر غیر ملکیوں سے نفرت، عدم برداشت، امتیازی سلوک اور تشدد کے خلاف لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے عالمی کوششوں کو فروغ دینے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ آج مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے واقعات سے متاثرہ افراد کے عالمی دن کے موقع پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے اقلیتوں کے تحفظ اور عقیدے یا مذہب کی بنیاد پر آزادی کے فروغ کے لیے مقامی سطح پر متعدد اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کرتارپور راہداری کھولی اور دنیا کے سب سے بڑے گردوارے کی تعمیر کی، جس سے ہمسایہ ملک اور دنیا بھر کے ہمارے سکھ بھائیوں کو آسان رسائی ملی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کو عالمی سطح پر غیر ملکیوں سے بڑھتی ہوئی نفرت اور اقلیتوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں پر تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں ہندو انتہا پسند نظریے، ہندتوا سے متاثر بھارتی جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کی حکومت نے بھارت کو اسلامی ورثے کی چھاپ سے صاف کرنے، مسلمانوں کو دوسرے درجے حتیٰ کہ غیر شہری بنانے کے گھناؤنے عزائم پر کام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ بھارت کی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں غیر انسانی فوجی محاصرہ فوری طور پر ختم کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ کشمیر کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین شہریار خان آفریدی نے اسلامی تعاون تنظیم پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر کیے گئے تشدد کے واقعات کی تحقیقات کے لیے حقائق جاننے کا ایک کمیشن مقرر کرے۔ مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنائے گئے افراد کی یاد میں آج منائے جانے والے عالمی دن کے سلسلے میں اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہی وقت ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنے کشمیری بھائیوں جنہیں بھارتی فسطائی حکومت کے ہاتھوں مظالم کا سامنا ہے کے حق میں کھڑے ہو کر ان کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ عالمی مسلمان رہنماؤں کو روایتی بیانات سے آگے بڑھ کر معاملے پر سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے۔ پاکستان میں چین کے سفیر یو جنگ نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کی اہمیت میں مزید اضافہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات انہوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ سے گفتگو کے دوران کہی۔ چین کی حکومت کی جانب سے چین کے سفیر نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ثمرات دونوں ممالک کے عوام تک پہنچانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے اپنی حکومت کی طرف سے چین پاکستان اقتصادی راہداری پر کام کی رفتار تیز کرنے اور ان منصوبوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ترک قیادت اور عوام کو بحر اسود میں قدرتی گیس کا سب سے بڑا ذخیرہ دریافت ہونے کے اعلان پر مبارکباد پیش کی ہے۔ دریافت ہونے والے ذخیرے کی مقدار سے ترکی کی اضافی گیس درآمد کیے بغیر
7 سے 8 سال تک اپنی گیس کی مجموعی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ مبارکباد کے پیغام میں صدر نے کہا کہ پاکستان اپنے دوستوں ترکی کے صدر اور ترکی کے عوام کو بحر اسود میں قدرتی گیس کے سب سے بڑے ذخیرے کے دریافت پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دیگر دوستوں کی خوشی اور خوشحالی پر مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف کی فراہمی اور ان کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے سخت محنت سے کام کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اشیاء ضروریات کی قیمتوں اور مہنگائی میں کمی کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپوزیشن سے کہا کہ ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے مشترکہ ایجنڈے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس سے پہلے اسلام آباد میں صحافیوں کی ایک ورک شاپ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا تیزی سے ترقی کر رہا ہے، جبکہ پرنٹ میڈیا کو ٹیکنالوجی کی دوڑ میں متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہماری جو صحافت ہے اس کو بھی نئے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا تاکہ ہم اس کو بنا سکیں ہم کہ نئی جو ہماری ایک جہد ہے، جو نیا زمانہ ہے، اس کو اس کے مطابق ہم نے سب نے جو ہے وہ لے کے چلنا ہے۔ ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ریلوے ورک شاپوں میں مسافر بوگیوں کے مکمل تزئین و آرائش کے بعد ریل سروس کو مکمل طور پر بحال کر دیا جائے گا۔ آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے آمدنی میں اضافے کے لیے مال بردار گاڑیوں کی آن لائن کمپیوٹرائزڈ بکنگ کے آغاز کا اعلان بھی کیا۔ وفاقی وزیر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وزیر اعظم عمران خان کی زیر قیادت اپنی آئینی مدت مکمل کرے گی۔ سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے والی لاہور مرکز کے مطابق بارشوں کے موجودہ نظام کے تحت آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارت کی جانب سے لال ڈیم سے سیلابی پانی کے اخراج کے باعث دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ اسی طرح دریائے چناب میں خانقی قادر آباد ریچ اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے پہاڑی مقامات پر بھی ہلکے سے درمیانے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,75,313 ہو گئی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اب صرف 10,626 فعال مریض ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 586 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ 10 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس دوران کرونا وائرس کے 25,537 ٹیسٹ کیے گئے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ احتساب کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ حکومت مسلم لیگ نون کے رہنما محمد نواز شریف کو واپس لانے کے لیے تمام قانونی ذرائع استعمال کر رہی ہے۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محمد نواز شریف کو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے علاج کی غرض سے 4 ہفتے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ان کے بیرون ملک سفر اور واپسی کے حوالے سے تحریری حلف نامہ بھی جمع کرانے کی ہدایت کی تھی۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ وزارت داخلہ نے اس سال 27 فروری کو نواز شریف کو پاکستان واپس آنے کی ہدایت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بھائی نواز شریف کو قانون کے سامنے پیش کرنا چاہیے، کیونکہ وہ قانون کے تحت مجرم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے حکومت کو برطانیہ میں اپنے علاج کا کوئی ثبوت نہیں دیا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ محرم الحرام کے دوران مجالس اور جلوسوں میں کرونا وائرس سے متعلق حفاظتی ضابطۂ کار کو یقینی بنایا جائے۔ آج لاہور میں ایپکس کمیٹی کے خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی کہ محرم کے درمیان مساجد، امام بارگاہوں اور عبادت گاہوں میں سیکیورٹی کے جامع اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مذہبی ہم آہنگی کے فروغ اور سوشل میڈیا کے ذریعے فرقہ پرستی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھی تمام ممکنہ اقدامات کیے جانے چاہئیں۔ اس کے علاوہ ایک بیان میں سردار عثمان بزدار نے کہا کہ عوام کو ریلیف کی فراہمی اور قیمتوں میں کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ پنجاب مثبت طور پر آگے بڑھ رہا ہے اور معاملات بہتر ہو رہے ہیں۔ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے صحرائے چولستان میں موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کم سے کم کرنے کی کوشش کے سلسلے میں بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان کے علاقوں میں شجرکاری کی ایک بڑی مہم شروع کی ہے۔ ادارے نے مٹی کی جانچ پڑتال اور موزوں پودوں کے لیے علاقوں کی نشاندہی کا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور، ہری پور اور مردان کی جیلوں میں صنعتی یونٹس قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
جیلوں کے بارے میں وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی تاج محمد خان ترند نے آج چترال جیل کے دورے میں کہا کہ ان جیلوں کے قیدی ان صنعتی یونٹس میں کام کر کے اپنے اہل خانہ کی مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے قیدیوں کو مختلف مہارتیں سیکھنے اور معاشرے کا اہم شہری بننے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے چترال میں برغل تہوار کے کامیاب انعقاد کے لیے بروقت انتظامات کی ہدایت کی ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔ آج پشاور میں ایک بیان میں وزیر اعلیٰ محمود خان نے محکمہ سیاحت کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ ماہ کی 5 تاریخ سے شروع ہونے والے 2 روزہ بروغل فیسٹیول کی بروقت تیاریوں کا آغاز کریں۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ فیسٹیول میں حصہ لینے والوں اور سیاحوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کریں۔ یہ فیسٹیول بالائی چترال کے انتہائی شمال میں واقع بروغل نیشنل پارک میں ہوگا۔ سیاحوں کے لیے خصوصی ٹینٹ ولیج بھی قائم کیا جائے گا۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاوانی نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے دوران کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان کے نمائندے حسین فاروق سے۔ آج کوئٹہ میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے لیاقت شاوانی نے کہا کہ جہاں پر مجالس منعقد کیے جائیں گے وہاں پہ ہم پہلے ہی اس کو ڈس انفیکٹ کریں گے اور مجالس کے بعد پھر وہاں پر کلورین کے ساتھ وہاں پر اسپرے بھی کیا جائے گا، ڈس انفیکٹ بھی کیا جائے گا تاکہ کورونا کا تدارک ہو سکے۔ لیاقت شاوانی نے کہا کہ محرم الحرام کے حوالے سے صوبے بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کی غرض سے سخت سیکورٹی انتظامات کیے جائیں گے۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے خلاف بدترین ریاستی دہشت گردی کا ارتکاب کرنے پر بھارت کے سول اور فوجی اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی مظالم کے نتیجے میں 1 لاکھ سے زائد کشمیری شہید ہوئے، 22,000 خواتین بیوہ ہوئیں اور ان کی عصمت دری کی گئی اور سینکڑوں بچوں کو شہید بھی کیا گیا۔ پاکستانی مندوب نے سیاسی رہنماؤں کو زیر حراست رکھنے، 13,000 کشمیری نوجوانوں کو اغوا کرنے اور تشدد کا نشانہ بنانے، پرامن مظاہرین پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کرنے اور جعلی مقابلوں میں ماورائے عدالت لوگوں کو شہید کرنے پر بھارت کی مذمت کی۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر قیادت بھارتی حکومت بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ آج مظفر آباد میں سینٹرل بار ایسوسی ایشن کی حلف برداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیری اپنا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کے لیے بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے وکلاء پر زور دیا کہ وہ تمام فورمز پر مظلوم کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 1 کشمیری نوجوان شہید کر دیا۔ بھارتی فوج نے نوجوان کو ضلع کے علاقے کریری میں چیک سلوسہ کے مقام پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فضائی مودی کے دور حکومت میں بھارت میں مذہبی اقلیتوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ آج مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر تشدد کا شکار افراد کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت نے مذہبی آزادی سمیت کشمیریوں کے تمام حقوق سلب کر لیے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نریندر مودی کی فضائی حکومت کی طرف سے اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے اقدامات اس حقیقت کا ثبوت ہیں کہ بھارت لوگوں کو ان کے عقائد کی وجہ سے نشانہ بنا رہا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ نئی دلی کے مسلم کش فداداد اور بابری مسجد کے بارے میں بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھارت میں مسلمان روز بروز ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں۔ ادھر غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت نواز سیاسی جماعتوں نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی سے جموں کشمیر اور بھارت کے درمیان تعلقات تبدیل ہو چکے ہیں۔ نیشنل کانفرنس، کانگریس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سمیت سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے دستخط شدہ ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کی سیاست کا محور جموں کشمیر کی وہ حیثیت بحال کرانا ہوگا جو 4 اگست 2019 کو موجود تھی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 15 میں سے 13 ارکان نے ایران پر بین الاقوامی پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کی امریکی قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے ایران کے 2015 کے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے کے اعلامیے کے بعد
24 گھنٹے کے اندر کونسل کے ارکان نے حزب اختلاف کو خطوط جاری کیے۔ سلامتی کونسل کے ارکان نے امریکہ کی قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے پاس یہ پابندیاں عائد کرنے کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اس نے 2 برس قبل معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ رافیل گروسی پیر کو تہران کا دورہ کریں گے، جس کا مقصد کئی مہینوں سے جاری تعطل کے بعد عالمی ادارے کے ماہرین کو معائنے کے لیے جوہری پلانٹس کی 2 سابقہ مقامات تک رسائی دینے کے لیے ایران پر دباؤ بڑھانا ہے۔ ویانا سے جاری ہونے والے ایک بیان میں رافیل گروسی نے کہا کہ ان کے دورے کا مقصد جوہری تابکاری سے تحفظ کے اقدامات، خصوصاً ماہرین کو رسائی دینے کے معاملے سے متعلق معاملات طے کرنا ہے۔ خلیج تعاون کونسل نے لیبیا میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نایاب فلاح مبارک الحجرف نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ اس تعمیری قدم سے وابستہ رہیں اور فوری طور پر سیاسی مذاکرات کریں۔ واضح رہے کہ طرابلس میں لیبیا کی اقوام متحدہ سے تسلیم شدہ حکومت نے کل جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، جبکہ مشرقی لیبیا میں مخالف پارلیمنٹ کے رہنما نے بھی لڑائی روکنے کی اپیل کی تھی۔ مغربی افریقی رہنما فوجی بغاوت کے بعد سویلین حکمرانی کی تیزی سے بحالی کی کوشش کے تناظر میں مالی پہنچ گئے ہیں۔ نائجیریا کے سابق صدر گڈ لک جوناتھن کی سربراہی میں وفد نئی حکومت کے اراکین اور معزول صدر ابراہیم بوبکار کیٹا سے ملاقاتیں کرے گا۔ مالی کے ہمسایہ ممالک نے صدر ابراہیم کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفد کے دورے کا مقصد ملک میں آئین کی فوری بحالی یقینی بنانا ہے۔ صدر ابراہیم کو وزیر اعظم بوبو سیسی کے ساتھ بماکو کی شمال مشرقی فوجی بیس میں رکھا گیا ہے، جہاں سے بغاوت کا آغاز ہوا تھا۔ اسرائیلی ٹینکوں نے آج غزہ میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی ٹینکوں نے رفح اور خان یونس کے مشرق میں حماس کی چوکیوں کو نشانہ بنایا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ متحدہ عرب امارات یونان کی فضائیہ کے ہمراہ مشترکہ تربیتی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے اپنے جنگی جہاز جنوبی یونان کے جزیرے کریٹ بھیجا رہا ہے۔ دارالحکومت ایتھنز میں عہدیداروں نے کہا کہ عرب امارات کے لڑاکا طیارے اس ہفتے کے اختتام پر متوقع طور پر سودرن ویل کی بیس پہنچیں گے اور اگلے ہفتے یونانی فضائیہ کے ساتھ مشترکہ تربیتی مشقوں میں حصہ لیں گے۔ جنوبی سوڈان میں آج ایک مال بردار طیارہ ہوائی اڈے سے اڑان بھرتے ہی تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہوائی اڈے کے ایک اعلیٰ افسر کا کہنا ہے کہ طیارہ موٹر بائکس، فاضل پرزاجات، اشیاء خودنوش اور غیر سرکاری تنظیم کے عملے کی تنخواہیں لے کر جا رہا تھا۔ ریڈیو پاکستان، آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی دنیا سے کچھ خبریں۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے کرکٹ۔ ساؤتھ ہیمپٹن میں تیسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 466 رنز بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے انگلینڈ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے اگلے جمعے سے انگلینڈ کے خلاف شروع ہونے والی 3 T20 میچوں پر مشتمل سیریز کے لیے 17 رکنی اسکواڈ میں نسیم شاہ اور حیدر علی کو شامل کیا ہے۔ نسیم شاہ گزشتہ سال نومبر میں آسٹریلیا کے خلاف اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کرنے کے بعد ٹیسٹ ٹیم کا مستقل حصہ ہیں، جبکہ 19 سالہ حیدر علی کو چیف سلیکٹر مصباح الحق نے اس سال پاکستان سپر لیگ میں انتہائی شاندار کارکردگی کی بنیاد پر ٹیم میں شامل کیا ہے۔ ٹیم کی قیادت بابر اعظم کریں گے، جبکہ فخر زمان، محمد حفیظ، شعیب ملک، وہاب ریاض اور محمد عامر کے ساتھ سابق کپتان سرفراز احمد کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اکتوبر میں زمبابوے کی ٹیم کے دورے کے بعد پاکستان سپر لیگ کے بقیہ 4 میچ منعقد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 5 کا ناک آؤٹ مرحلہ کرونا وائرس کی عالمگیر وبا کے باعث ملتوی کر دیا گیا تھا۔ پنجاب کے وزیر کھیل تیمور خان بھٹی نے کہا ہے کہ نوجوانوں میں قومی کھیل کے فروغ کے لیے ہاکی کی اکیڈمیاں قائم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بات نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں ہاکی لیگ کے انعقاد، میاں والی میں اسپورٹس کمپلیکس کا قیام، اسکولوں میں اسپورٹس پیریڈ کی بحالی، سافٹ پلے فیلڈ، اسپورٹس پالیسی اور نشتر اسپورٹس کمپلیکس لاہور میں اسپورٹس اسکول کے قیام سمیت کھیلوں کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر کھیل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ملک میں قومی کھیل کی بحالی کے لیے پاکستان ہاکی فیڈریشن سے مکمل رابطے میں ہیں اور اس سلسلے میں ہاکی لیگ کے انعقاد کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان باصلاحیت کھلاڑیوں کو اسپورٹس اسکول میں بہترین تعلیم کی فراہمی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی جدید تربیت بھی فراہم کی جائے گی۔
انہوں نے متعلقہ حکام کو کھیلوں کی ترقیاتی اسکیمیں جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ 2 روزہ بروغل فیسٹیول اگلے ماہ کی 5 تاریخ سے خیبر پختونخوا کے علاقے اپر چترال میں شروع ہوگا۔ اس فیسٹیول کا اہتمام صوبائی محکمہ سیاحت اور اپر چترال کی ضلعی انتظامیہ کر رہی ہے۔ پولو، کرکٹ، فٹ بال، بزکشی، میراتھن، رسہ کشی، کشتی، موسیقی اور دیگر روایتی کھیل اس فیسٹیول کا حصہ ہوں گے۔ شرکاء اور سیاحوں کی سہولت کے لیے بروغل میں ایک ٹینٹ ولیج بھی قائم کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا جونیئر اسکواش ٹورنامنٹ آئندہ ہفتے کھیلا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اسکواش ایسوسی ایشن کے صدر قمر زمان کے مطابق پشاور میں شیڈول ٹورنامنٹ میں انڈر 15 اور 17 کیٹیگری کے مقابلے کھیلے جائیں گے۔ ایونٹ میں 48 کھلاڑی شرکت کریں گے۔ ٹورنامنٹ کے لیے انعامی رقم 50 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ کھیلوں کی خبروں کے بعد اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ ماری پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ نے سندھ میں ہائیڈرو کاربن کے نئے ذخائر کی دریافت کا اعلان کیا ہے۔ کمیٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سندھ کے ضلع کھوٹکی کے علاقے ماڑی میں گیس دریافت ہوئی ہے۔ گیس کے دریافت کے دوران سوئی مین لائم سٹون فارمیشن میں 1250 میٹر گہری کھودی گئی اور یومیہ 31,22,000 اسٹینڈرڈ کیوبک فٹ کی شرح سے گیس کو ٹیسٹ کیا گیا، جو پانی کے یومیہ 79 بیرلز کے برابر ہے۔ اقبال ویل 1 کی دریافت ماڑی ڈیولپمنٹ ایریا میں گیس کی مسلسل چھٹی دریافت ہے۔ پاکستان نے رواں مالی سال آموں کی برآمد کے لیے سالانہ 80,000 ٹن کے مقررہ ہدف کے مقابلے میں اب تک 1,25,000 ٹن آم برآمد کیے ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر تجارت اور سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد نے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ اب تک 7 کروڑ 20 لاکھ ڈالر مالیت کے آم برآمد کیے گئے ہیں اور توقع ہے کہ 15 کروڑ ڈالر مالیت کے آموں کی برآمد کا ہدف بھی حاصل کر لیا جائے گا۔ پاکستان اور چین کے اشتراک سے قائم کی جانے والی ہاربر ڈرائیو ریسرچ سینٹر رواں سال کے آخر تک کام شروع کر دے گا۔ مشترکہ تحقیقاتی مرکز سے چاول کی مقامی برآمد میں نمایاں اضافہ سے اندرون ملک غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا۔ چائنا ایسوسی ایشن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب یونیورسٹی لاہور اور چین کی ہوان یونیورسٹی کے باہمی اشتراک سے ہاربر ڈرائیو ریسرچ سینٹر قائم کیا جا رہا ہے۔ ہنگولین ہائبر چاول پاکستان کے موسمی حالات کے موافق ہے، کیونکہ شدید گرمی اور پانی کے استعمال کے حوالے سے بھی اس کے شاندار نتائج رہے ہیں۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ محرم الحرام کے مقدس مہینے کا آغاز ہوتے ہی شوبز انڈسٹری کی تمام سرگرمیاں ملتوی کر دی گئی ہیں اور لاہور کے تمام سینما اور تھیٹرز بھی بند کر دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی فنکاروں کے گھروں میں مجالس کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ کورونا وائرس کی وبا کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مجالس میں حکومت کی جانب سے طے شدہ SOPs کی مکمل پاسداری کی جائے گی۔ معروف ادیب، ڈرامہ نگار اور براڈ کاسٹر اشفاق احمد کا آج 95واں یوم پیدائش منایا گیا۔ وہ 1925 میں آج کے دن بھارتی پنجاب کے شہر مختصر میں ایک پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اشفاق احمد نے ٹی وی اور ریڈیو کے لیے سوچ کو وسیع کرنے والے بے شمار افسانے تحریر کیے۔ 1947 میں تقسیم برصغیر کے بعد انہوں نے لاہور میں رہائش اختیار کی۔ ماسٹر ڈگری مکمل کرنے کے بعد انہوں نے معروف ہفتہ وار میگزین لیل و نہار کے ایڈیٹر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں انجام دیں۔ انہیں 1962 میں ریڈیو پروگرام تلقین شاہ سے بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ 1966 میں انہیں مرکزی اردو بورڈ کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا، جسے بعد میں اردو سائنس بورڈ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے اس عہدے پر 29 سال اپنی خدمات انجام دیں۔ انہوں نے یورپی یونیورسٹیوں کو بھی اپنی خدمات فراہم کی۔ 30 سے زائد کتب کے ادیب اشفاق احمد تجزیہ نگاری کی صلاحیت سے بھی مالا مال تھے۔ ان کا ٹی وی پروگرام اچے برج لاہور دے اور زاویہ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر عمر کے افراد میں بے حد مقبول تھے۔ ادب اور نشریاتی شعبے میں ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ان کا انتقال 7 ستمبر 2004 کو لاہور میں ہوا۔ اداکارہ صاحبہ نے کہا ہے کہ میری ترجیح فیملی اور میرے بچے ہیں، تاہم جب کبھی موقع ملا تو وہ اپنے خاوند کے ساتھ فلم میں کام کرنے کی خواہش کریں گی۔ صاحبہ نے کہا کہ میں اپنے گھر میں بڑی خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں اور اس پر خدا کی شکر گزار ہوں۔ 12واں لاہور انٹرنیشنل چلڈرن فلم فیسٹیول شروع ہو گیا ہے۔ لاہور چلڈرن فلم فیسٹیول میں 24 ملکوں کی 16 زبانوں میں 158 فلموں کی نمائش کی جائے گی۔ یہ فیسٹیول 21 نومبر تک جاری رہے گا۔
اور اب کچھ خبریں سائنس کی دنیا سے۔ جی، عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا پر 2 برس کی مدت کے دوران مکمل طور پر قابو پایا جا سکے گا۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ادھم نے جنیوا میں خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ 1918 میں ہسپانوی فلو کی وبا پر قابو پانے میں بھی 2 برس لگے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ترقی اس وائرس کو کم وقت میں روکنے میں مدد دے سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ زیادہ میل جول سے اس وائرس کے پھیلنے کا زیادہ امکان ہے، تاہم اس وقت ہمارے پاس اس کو روکنے کی ٹیکنالوجی اور علم موجود ہے۔ سائنسدانوں نے دنیا کے مختصر ترین روبوٹ میں سے ایک تیار کیا ہے۔ اس روبوٹ کو بھنورا کہا گیا ہے، جو الکوہل سے چلتا ہے اور اپنے وزن سے 2.6 گنا وزن اٹھا سکتا ہے۔ روایتی طور پر اتنے چھوٹے روبوٹ جب بھی بنائے جاتے ہیں، ان کے پٹھوں کو چھوٹے تاروں سے بجلی فراہم کی جاتی ہے یا چھوٹی بیٹریاں لگائی جاتی ہیں۔ اس سے وزن اور جسامت میں کئی مشکلات پیش آتی ہیں اور ان کی افادیت کم ہونے لگتی ہے۔ تاہم اس روبوٹ کی توانائی کی گنجائش 20 میگا جول فی کلوگرام نوٹ کی گئی ہے۔ امریکہ میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق ایک انجیکشن کے ذریعے انسانی جسم میں بلڈ کولیسٹرول کی سطح کم کی جا سکتی ہے۔ امریکہ میں موجود انٹرنیشنل سوسائٹی فار اسٹیم سیل ریسرچ کی سالانہ میٹنگ میں اس تجربے کے نتائج پیش کیے گئے۔ تجربے میں سائنسدانوں نے بندروں میں موجود جینز کو ناکارہ بنایا جو دل کے امراض کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ انسانوں میں بھی اسی طرح کے جینز ہوتے ہیں۔ سائنسی خبروں کے بعد اب جانتے ہیں ملک کے موسم کی صورتحال ماہر موسمیات سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، بالائی خیبر پختونخوا، گجرات، کلات، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ سب سے زیادہ بارش کراچی، سادی ٹاؤن 37، ناظم آباد 20، نارتھ کراچی 18، فرجانی ٹاؤن 16، کماڑی 12، فیصل مسرور بیس 8، حیدرآباد 16، اسلام کوٹ 13، ڈپلو شاشرو 11، ٹھٹھا میرپور خاص 7، کلوئی 4، سکرن 3، مٹھی 1، خیبر پختونخوا میں بالاکوٹ 23، پٹن 7، پارا چنار 5، پشاور ایئرپورٹ 1، گلگت بلتستان بکروٹ 16، بلوچستان کلات 13، کشمیر مظفر آباد سٹی 9، گڑھی ڈپٹا 1، پنجاب گجرات میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت میں نکنڈی 44 اور دربندری میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹے کا موسم ہفتہ رات وسطی زیریں سندھ، شمال مشرقی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ اس دوران شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ خطہ پٹوار میں اسلام آباد میں مطلع جزوی اورلود رہنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں لاہور، سیالکوٹ، گجرات اور ناروال میں چند مقامات پر بارش کا امکانات ہیں۔ خیبر پختونخوا میں صوبہ کے بیشتر اضلاع جزوی اورلود رہے گا، تاہم دیر، ایبٹ آباد، ہری پور، منسیرہ، سوات اور کرم کے اضلاع میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ بلوچستان میں لسبیلا، خزار، سبی، کلات، کولو، زیارت، ہرنائی، بارخان، اوارام، تربت اور گردنوا میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ سندھ کے علاقوں میں کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھا، بدین، میرپور خاص، سکھر، لاڑکانہ، شہید بینظیر آباد، سانگڑ، دادو، جیکب آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کے زیادہ تر علاقوں جن میں سری نگر، جموں، لسبیلا، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارامولہ میں بھی زیادہ تر مقامات پر بارش کے امکانات ہیں۔ اور خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم اور اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل نے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران ڈویژن کے منصوبوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت اقلیتوں کے تحفظ اور مذہبی آزادی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ صدر نے بحیرہ اسود میں قدرتی گیس کا بڑا ذخیرہ دریافت کرنے پر ترکی کی عوام اور قیادت کو مبارکباد دی ہے۔ اور جنوبی سوڈان میں آج ایک مال بردار طیارہ جوبا ہوائی اڈے سے اڑان بھرتے ہی تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو غضنفر عزیز کھوکر، مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر فورن ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر کھیل، تجارت، سائنس اور فن کی خبریں فریحہ حسن، کوارڈینیشن ایڈیٹر زنیرہ خالد، مدیر اعلیٰ محمد بشیر بنگش اور نگران اعلیٰ عبدالہادی معیار۔
پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عرفانہ شاہین اور نعیم زبیری کو خبرنامے سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔